میرے دوست عزیز بزرگ بھائی، 35 سال ایک عمر کا حصہ ہے جو میں نے فلموں، تھیٹروں، ڈراموں میں گزارا۔ ہم اس آپ کے علاقہ میں بھی آتے تھے۔ اس خیر پور ٹاؤن والے شہر میں بہت بڑا میلہ لگتا تھا، اور حضرت شیخوین میلہ لگتا تھا عید کے دن۔ میں میاں والی کے ہوٹل پہ کھڑے تو انہوں نے نیٹ ورک پہ ہمارا ڈرامہ لگایا ہوا تھا، اس حضرت شیخوین اپنے خیر پور ٹاؤن کا۔ میں چمٹا بجا رہا ہوں اور پیر زادہ، اس کا نام کیا تھا؟ ریاض حسین میرے تو پیسے سن گئے، اس ساتھی نے لکھا ہے ڈرامہ۔ انہوں نے کہا سی ساڈے ابے دے تسی دوست ہو، 35 سال تسی ساڈے میلے تے آندے رہو شیخوین، امام حسین دی شان وچ کچھ چیز سناؤ۔ میں سنائی۔ دوستو، ماسٹر انور پیروکا لکھیں گے تو فلمیں آئیں گی، ڈرامے آئیں گے۔ صوفی انور پیروکا لکھو گے تو تقریریں آئیں گی، نعتیں آئیں گی۔ یہ وہی انور پیروکا ہے جو آپ کے علاقہ میں فحشہ ڈانس، فحشہ گانے، فحشہ ڈرامے سنا کر ہزاروں لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اور آج وہی انور پیروکے کی زبان ہے جو اللہ کا قرآن سنا۔ دوستو، یہ سب تبلیغی جماعت والوں کی محنت ہے، جو بسترے والے مولوی، یہ ان کی محنت ہے کہ جنہوں نے انور پیروکا کو کنجروں سے نکال کر نبی کے منبر پہ بٹھا۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو تبلیغی بنا دے، اور اللہ آپ سب کی آخرت صحیح فرما دے۔ یہ جو گھڑولی کی فرمائش کر رہے ہیں، یہ میں نے اس کی تائید کی۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ، سنا ہوگا حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ، ان کی لائبریری میں مطالعہ کرتے کرتے یہ دیکھا کہ یہ نبی کی سنت نہیں ہے، یہ کراڑوں کی رسم ہے، کراڑوں۔ تو میں نے پھر وہ گھڑولی لکھی، اور جہاں بھی جاؤں گھڑولی کی فرمائش زیادہ آتی ہے۔ ہمارے علاقہ میں جس کی شادی ہو رہی ہو، آپ اس کو کیا بولتے ہیں؟ گھوٹ۔ ہمارے دلہا یا لاڑا کہتے ہیں۔ تو ہمارے علاقے کی عورتیں نئے نئے کپڑے پا لینے، ایک مائی کو گھڑا چوا لینا، تو نکی جی ڈولی رکھ دینی، پورے شہر پورے چک کے پھر کے بازار کہیں کھالے ٹوئے نلکے تو پانی بھر لینا۔ ایک یہ گھڑولی تو پانی ہے، ادھے نال گھوٹ نو دھویس میں وہ دے اگلے گناہ معاف ہو جائے۔ سب کو استغفر اللہ۔ یہ کراڑوں کی رسمیں ہیں، اور جو گھڑولی بھر کے گھر آتی ہیں میری امامہ بھیڑا تے بول کے آتی ہیں۔ میں تو آڈی نقل نہیں لا رہا، میں تو اپنے علاقے دا روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ او واوا گھڑولی بھر آیا، واوا گھڑولی بھر آیا، ساریاں مائیاں نویں کپڑے پاون، ایک مائی کوچا گھڑا چواویں،
گھڑے اتے نکی جئی ڈولی ٹکاویں مائی دے اگے ایک بندے نو لاون بوچھن تے چادر دی گڈھ چا پچاون او پورے پنڈ وچوں پھر آون پورے جگ وچوں پھر آون جویں جنگل وچ بھیڈاں چر آیاں واہ گھڑولی اوئے بھر آیاں استغفر گھڑولی بھر کے گھر او آون گھڑولی بھر کے گھر او آون تے گھوٹ نو چا کول بٹھاون کھٹے رنگ دے آٹے دا چیکو بناویں کھٹے رنگ دے آٹے دا چیکو بناویں اور رگڑ اوندا موچا سجاویں رگڑ اوندا موچا سجاویں کپڑے لہا کے ان کو کھارے تے بلاویں کپڑے لہا کے ان کو کھارے تے بلاویں جویں قبر تے لوٹا دھر آیاں واہ گھڑولی اوئے بھر آیاں آمن گھوٹ دے سارے بیلی نتھو تے پھتو کمار نے تیلی وارن نوٹ پہ نکلی جیلی وارن نوٹ پہ نکلی جیلی سرتے سہرا اج سجاون سرتے سہرا او اج سجاون جویں تانگے وچ گھوڑا چڑھیا واہ گھڑولی بھر آیا میں پوری گھڑولی سناواں تو سمجھ بہت دوبارہ سرنا چاہیے ماشاءاللہ اللہ نبی دی سنت تے چلن دی توفیق عطا فرمائے نبی دی سنت کیڑی یہ کیڑا شہر ہے خیر پر ٹامے والی میں ٹامے والی سمجھ کے آیا مگر ایتھے آکے پتہ چلے ہے ایک بچی سی کسی دی دور پر نہیں ہوئی کو بھائی ملن واسطے گیا اس بہن کو پوچھا کیا حال ہے وہ آدھی برا حال ہے کیوں تو سمجھ کو کہ مصیبت دے گل پا چھوڑا نہ کو میرا جرم ہوتا ہے نہ کو قصور ہوتا ہے ایویں میں کو ماری کٹی رکھتا ہے اس پوچھا ہون کنے وہ آدھی عشاء دی نماز پڑھن گیا مسجد بہن کو آدھا جڑا نماز پڑھ کے آوے تا دیوے کو بجھا دے دیوے کو پھوک مار چھوڑے اندھیرا کر ٹھیک ہے نماز پڑھ کے آیا وہ دور کر رہا ہے اس نے کہا آمدہ بھی ہے یا کمرے داخل تھے اچھوئے تا دیوے کو بجھا دیتا اندھیرا تھی کہ وہ آدھے اس نے اتھو نہ پڑھے نوالے تھا دیا مکہ نہ تورن کی مریندہ کٹیندہ جو چھٹا نسیا بھجیا سدھا مسجد سے لگا کے اگے انور پیروکا بیٹھا ہی نماز پڑھ گئی وہ آدھا پیروکا صاحب میں اپنے گھر تو بھول گیا کہیں اور گھر بڑھ گیا انہاں میرے نال اے حالت کی تھی مہربانی کرو میں کو میرے گھر چھوڑے پیروکے نار رل لیا پیروکے تو دے گھر ہی جام نہیں پیروکے دے گھر داخل تھی میں لگا چور بازار تھی کھڑ گیا وہ آدھا ہے بھئی ہون تو میں اتھو تیج کے گیا پیروکے کو پتہ ہے گھر اندہ ای ہوئے اندہ دماغی توازن نہیں صحیح چور بازار کھڑ گیا پیروکا اندر لگا گیا اگو آئی اندھیرا کمرے داخل تھیا پیروکا اندر لے سمجھا میں واتو وہ چھور آ گیا اس پیروکے نو یہ اتھو نہ پڑے نوالے تھا دیا مکانا دو رکھے تو مریندہ کٹیندہ پیروکا چھٹا نسیا بچیا ٹوپی کی نہیں گی سر دیوال اڈے ہوئے باہر نکلے چھوار ڈٹھا پوچھا کہ کیوں راجلی وہ مجھتے کو آدھا رہا بھی وہ گھر نہیں ہے وہ گھر نہیں ہے پیروکا دا یار تو آدھا ہے وہ گھر نہیں میں آدھا وہ چاکی نہیں وہ شہری نہیں
میں تانا خیر پٹاوی نہیں، میں کدی ہور دے تو نہیں آ گیا خیر پٹاوی ہے جے خیر پٹاوی ہے تو بات حضرت بندے تو سا کرو کرائے تے لگے نہ آئے ہو میرے دوست نبی دی سنت دے مطابق کوئی کام ہوئے برکت آکو بے شک حضرت شکویا نے کہ ایک دفعہ سی شادی تے آئے ڈرامہ لیاندہ سی دامن دا تھیٹر ہوئے دامن شادی تے نچ دے ڈرامے کیتے ڈانس کیتے آج اسی علاقے شہر انور پیروکا شادی تے اللہ دی رسول تعریف سنامر واسطے آئے سر کون سبحان اللہ جنہی گل دی سمجھ آوے سبحان اللہ کیا کرو سبحان اللہ دا نہ پرچائے نہ خرچائے بلکہ عرشان تے چرچائے میں پشاور گیا پشاور پٹھانا دے بنا پڑھ پڑھ کے میں تھک گیا پسینوں پسینی ہو گئی کوئی بندہ سبحان اللہ نہ کرے ایک میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہوئے تھوڑا بہت سیر ہلائے میں نے کچھ پوچھا تھا میں کہا بابا جی سمجھ آ رہی ہے بابا میں نے کہا وہ لکا تا کون کر دزئی تا خوری نہ خوری تا پوچھت میں آواز کا سمجھ آ رہا ہے بات کا سمجھ نہیں آ رہا میں کہ جتنے پنجابی بیٹھے انہیں ہاتھ کھڑا کرنا ایک بندے ہی نے ہاتھ کھڑا کیتا میں کہتے سارے پٹھان ہیں میں نے 7 زبانہ یاد ہیں 7 میں پھر پشتو شروع کر دیتا سرورے دے باندے مال در پہ ماں قربان دے واہ سمرا خیشتا نبی سلطان دے سرورے دے باندے کہ سرور عالم تو اپنی میں زر مال قربان کر دے واہ سمرا خیشتا نبی سلطان دے کہ نبیاں دا نبی سلطان اللہ سب کو نصیب کی میں نے یہ جملہ کہا تو سب پٹھان ہاتھ کھڑے کر کہتے ہیں خوچا یہ ان کی سبحان اللہ میں اس واسطے جملہ کیا ہے میں کھپ ونجا تو آپ کو سمجھ نہ آوے جڑی گل دی سمجھ آوے سبحان اللہ کہنا ہے ہن سب تو پہلے نبی دی سنت دے مطابق میں ایک نظم لکھی سی جنہ دیا شیپا ہویاں ڈاڑیاں منیاں ہویاں محسوس نہ کرن کہ پیروکا ساڑے تے ہٹ کر رہا ہے نہیں میں تو پہلے دی نظم لکھی ہوئی ہے میں تو بلکہ یہ دعا کرنا کہ اللہ انہاں دے چہرے تے بھی نبی دی سنت لے آئے او کجی ہو شکارو سنتا پھلان والیا کجی ہو شکارو داڑی نو منان والیا کجی ہو شکارو جتیاں لکان والیا میں تلگنگ پروگرام کیتا دعا کر کے باہر نکلے میری جتی کوئی نہیں میں صاحب دعوت پوچھ لیا میں کہ صحیح میرے کو جتی لے گیا وہ پہ آکے پیروکا صاحب وہ برکت واسطے لے گئے میں کہ میری برکت واسطے لے جانیاں نے میں ادھاں دا ایک جملہ اس نظر میں پڑھ دا ہونا کہ کئی آندے نے ثواب دے نیت نال کئی آندے نے پرانیاں سٹ کے نویاں لے گئے او کجی ہو شکارو سنتا بھلان والیا کجی ہو شکارو ڈاڑی کو منان والیا کیوں بھول گیا عربی دے پیارا نو نالے بھولے نبی دے سونے یارا نو اے امتی صدان والیا ادھے بولے او نبیاں دے نبی دا تو امتی صدانا ہے نبیاں دے نبی دا تو امتی صدانا ہے خوش ہو کے شکل انگریز دی بنانا ہے ہر روز صبح صبح ڈاڑی تو منانا ہے سنت نبی تے کیا سیفٹی جلانا ہے خوش کرے انگریز تے شیطاننو خوش کرے انگریز تے شیطاننو گیوں بھول تو حدیث تے قرآن نو اے مچھانو ودھان والیا میرے خیال ہے تو انہوں گالے کوڑی لگ دی پہی پڑھ کے تو دیکھے صحابہ دی کہانیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ
پڑھ کے تو دیکھیں صحابہ دی کہانیاں پتہ تے کو لگ جاندہ سارا میرے جانیاں چکی پی کے آٹا گن روٹیاں پکانیاں کئی دن فاقے نال راتا چانی بھانیاں نہ کو ڈونگے نہ کو چینی دیا تھالیاں نہ کو ڈونگے نہ کو چینی دیا تھالیاں ہن برتن مٹی دی پیالیاں وڈی نر سیٹ لان والیا او نبیاں صحابہ وانگو شادیاں کرائیں یہ نبی دی سنت شادی ہو رہی نبیاں صحابہ وانگو شادیاں کرائیں رسمہ رواج واقع گھر نہ لٹائیں کھارے تے گھڑولیاں نہ چھونیاں بنائیں سن دو قرآن نٹ بھانڈ نہ نچائیں رسمہ رواج نو کیراڑا دے رسمہ رواج نو کیراڑا دے گیوں بھولوا کے نبی دیا یارہ دے ہوئے کنجر نچان والیا گالے ایک نسا میں جیتے ہوئے نہ نرادے سچی گالے نسا جیتے ہوئے نہ نرادے گالے ایک ایسی میں کرامت کو یادے موٹران تے کارا ہی چبارے آتے نادے اسے پارو بھول گئے ہوں رب دی نمازے ات سب کچھ تے کو بھول جامنا ات سب کچھ تے کو بھول جامنا وہ جڑا رب تیرے تینو چا بھلامنا وہ کوٹھیاں سجان والیا وعدہ کرو پکا تو ساج میرے نالے اس سنت رکھے سی جیڑا دسے فی الحالے میں بھی مناندہ رہا داڑی 35 سالے رب نے ہدایت دیتی اسے دا کمالے مرشد اجمل قادری سرکارے جا کے شیران کر لدیدارے او شک وچ رہن والے کچھ ہوش کرے سنتا بھولان والے میں جدہ نے توبہ کی تھی نا اس تو لے کے آج تک جن کے 20 سال ہو آئے ہوں 21واں سال چڑھ گیا ہے جرا جنوری 21واں سال ہے 1200 بندہ 1200 تے 42 کی 44 بندے نے ایک صبح ہوا سی کل جمعے تے 45 ہو گئے 1200 تے 45 بندے نو میں نبی دی سنت رکھائی ہے دوستو اتنے بڑے مجمع وچوں ایک بندہ میں رب کو پننا ہے جوان بڑھا بچہ ایک بندہ کھڑا ہو کے میرے نہ وعدہ کر لوے کہ پیرو کا صاحب آج تو بعد میں نبی دی سنت اس طرح نہیں پھرا اور جنت ٹکٹ انہوں ملے گا وہ ہے جوان کھڑا ہو کے وعدہ کرے ماشاءاللہ زندہ باد میرے علامہ ایک بندہ منگیا ہے اتنے مجمع چوں دادا بندے بھی کھڑے ہوئے نعرہ تکبیر کی نام پترا کون ہے ہائے محمد ساجد بلوچ صاحب نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں آج تو بعد نبی دی سنت اس طرح نہیں پھرا ہوا 1245 بندہ ہو گیا آپ دہاڑے مشہر کے ہاں 46 ہو گئے دہاڑے مشہر کے اس کے گواہ بن جاؤ کہ آج سے پہلے جس نے گناہ کیا ہے اللہ ان پر نیک مگا ہون جناب حق سننا ہے یا شک سننا ہے حق آلے ہو ہاتھ کھڑا کرے جیڑا حق آلے ہو ہاتھ کھڑا کرے جیڑا شک آلے ہو نہ کرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھئی جو تسی کہنا ہے میں وہ تو انہوں سنانا ہے حق ذرا کوڑا ہے
پچا لو گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وقتی طور تے کوڑی گل لگدی ہے سچی حق سچی گل پیو پوتر نو آکھے نا پیو پوتر نو پترا بودا چوپڑ کے بازار چ نہ کھلوتا کر تو پوتر دل چکھی سی ابا شالا ٹرک کے ٹھان ہے کیوں پیو جو سچی گل کی سچی نو مر جائے ہوں تسا حق آ لو میں تمہیں حق دی گل سنائینا دسا حق دی گل کنڈو پیچھے گلا بنتا ہے ہوں منہ تے گلا تو کوئی نہیں گلا کر سا منہ تے کھریاں پتا تے کو بھی ہے رب مشکل کشا ہے ایویں کردا ہے زورو وریاں کئی کو تھی دیوے کئی کو پتر دیوے تین اس دیاں کارا گریاں جندی دوئے بیڑیاں تے لت پیرو کا او کدے بھی توڑ نہ چڑھی باغے میں چرا کوئی نہیں یہ میرا ایک ذوق ہے میری طرزوں پہ میٹر نہیں کرتا آخر میں نے 35 سال اور شعبے میں گزارے ہیں یہ طرزیں بھی آہستہ آہستہ لوگوں سے نکل جائیں گی باغے میں چرا کوئی نہیں سچی گل پوچھ دے ہو رب باجو مشکل کشا کوئی نہیں بے شک بے شک او ہن بگیا بگے یا سفید یا دھولے یا چٹے ہر بولی سمجھے سا نالے قرآن دی گواہی دے سا مت خیال کرو 35 سال نچدا گاندا آیا ہے ایسا کو نصیحت کرنا آ گیا ہے قرآن دی گواہی دینا کہری اللہ فرمائے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یاب لمن یشاء اناسا ویاب لمن یشاء الذکور اللہ فرما رہا ہے میں کسے نو دھیاں دیواں تے پتر نہ دیواں پتر دیواں تے دھیاں نہ دیواں او یزوجہم ذکرانا و اناسا میں جوڑ کرا ادھیاں دھیاں دیواں ادھے پت دیواں وَيَجَعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا نہ میں دھی دیواں نہ میں پت دیواں عقیم کر چھوڑا اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ اللہ ہر شے تے قادر ہن اے دسو پتر کون دیندا ہے دھیاں کون دیندا ہے عزت ذلت کون دیندا ہے اس واسطے میں کہہ رہا ہن بگیا دینو بھیڑیا عقل چکر بیٹھا شرک چ عمر نبھائی دے دے منتاں قبراں تے کتو گھر دی یار تباہی مانگ اس تو جھلیا جڑا ہر کو دیندا ہے تے میرا مالک پاک الہی حیوان بھی منگ دے رب کو لو تے انسان کو سمجھ نہیں آئی ڈگا چھٹ گیا چھک کو لو ان تھوام کو چھک دا کئی پتہ نہیں جنہیں ویج بزرگ بیٹھے نا پرانے انہاں کو یاد ہے ہن تھریشرہ شروع ہو گیا نا گندم تھریشرہ نہ کہیں دیئے اس ٹائم ٹھگیاں دے مگر پھلے ہوندے آتے ادھنا گندم کہیں دی آئی پھلے تے پنجالی دے بیچے کا لکر بدھی ہوندی آئی ان کو سرید آئی چھک ڈھگا چھوٹ گیا چھک کولو در در دے منگن نالو بھیڑیا منگیا کر ایک کولو بلے اے تنس اپنے عقل نال سوچ او بلا کتیاں کو بچے کون دے دے
جڑیاں ٹردیاں بن قطاراں کتھے منتاں منیاں ککڑی نے بچے ٹریاں لے بے شماراں وچ دریا دے مچھیاں کمیاں تے بچے جمے کئی ہزاراں حیوان بھی منگ دے رب کولوں تے تو در در کرے پکار میرے دوست میں کل آ رہا سی حاصل پور چڑھے قائم پور ایک بندہ سارے نال چڑھے میں موبائل تے گل کراں میں کو سمجھ نہ آ جائے میں واپسی کو جواب دیتا بھائی جان تو سب کتے نہ گل کرنی ہے انہیں کہا جی میں انور پیروکے نہ گل کرنی میں کہا میں انور پیروکا ہی بول رہا میرے نال تے شیٹ ایک ساتھی بیٹھا سی جو میں کہا نا میں انور پیروکا ہی بول رہا تو وہ بھائیں کہ میرے منہ لو ویکھن لگے تسی انور پیروکا ہو میں کہا جی کہ تو ایک ہی حالت بنائی بتائیں استغفر اللہ میں کہ کی ہے کدے وجہ پہ ہو میں کہ حضرت شیخوین اتنے کیا نہ اپنے خیر پور ٹامے لی میں کہ کیا تو میں کہ جمعہ پڑھا ہونا ہے آدم مسجد سے میرے بھائی محمد رفیق صاحب نے میں کو سنتا ہے انہوں ٹھنڈا صاحب ہے ہاں آبی اتہا پر تو تکنا وابیاں دے واس پیا میں کہ میرے متھے تے لکھا ہوا ہے کہ نہیں یار داڑھی تو تھوڑا جا شک پیا ہے میں کہ جے نبی دی سنت رکھ لو وابی سے دے دیو تیرے منہ تے لوئیں کوئی نہ تو نبی دا عاشق ہے کہ پیروکا صاحب تو ساتھ ناراض ہو گئے میں کہ تو گل ہی سی کی تھی وہ تھا کہ امام حسین دی تسی شہادت سنن دیا وہ تھیٹر ہے میں حضرت شیخوین تو انہوں ہر سال سن دائی میں کہ یار تو تھے آمین میں تنوئی سنی اللہ تو بندہ اور جیڑا بندہ اہل بیت نو نہیں مندہ وہ تو مسلمان ہی نہیں اگر وہ آیا ہویا ہوئے وہ فرمائش نال میں تو انہوں رجا کے جانے گھابرنا نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے وچ دو جنگاں ہوئیاں تاریخی گل سنا رہے ہیں اس بندے دی فرمائش میں تو آکھے بھی انہیں مولوی بن گیا تے اہل بیت نو مندا ہی نہیں جتنا تبلیغی جماعت والے مندے تو بھی نہیں مندا آ دیکھ ایک تبلیغی جماعت نا اہل بیت نال کتنا پیار ہے ایک جنگ جمل دوئی جنگ صفین کیوں جی حضرت عالم دین بیٹھے حضرت علی شہید ہو گئے خلافت روڑا پائے گیا کئی امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کریں تے کئی امام حسن دے ہاتھ تے بیعت کرن لگے فوجاں تیار ہو گئیاں امام حسن کوفے دی مرضی مسجد نبی دے منبر تے امیر معاویہ نو بٹھا کے تے صلح کر امیر معاویہ نے ایک صاف کاغذ منگوایا وہ دے تھلے اپنے دستخط کر دیتے امام حسن نے فرمایا کہ دے اتے تو جیڑی بھی تحریر لکھے گا میں نے قبول ہے تحریر لکھی گئی توجہ 20 سال امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی تھی کتنے سال 20 سال حضرت حسن اللہ نو پیارے ہو گئے امیر معاویہ بھی اللہ نو پیارے ہو گئے بندے یزید دے ہاتھ تے بیعت شروع کر دیتی کوفے والے نے خط لکھیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
کہ تیرے بھرا دے نقشت تحریر لکھی ہوئی امیر معاویہ دے نقشت ہوئے ہوئے ساڈے کول تحریر ہے، تسی کوفے آؤ اسی تہاڈی بیعت کریں۔ یزید نے مدینے دا گورنر سی ولید اس کا نام سی۔ یزید نے کہا کہ تو امام حسین دا پورا کنبہ لے آ کے میرے ہاتھ سے بیعت کرا۔ ولید نے امام حسین نے کہا، امام حسین نے کہا کہ میں یزید نو اچھا نہیں سمجھدا، او دے کردار اچھے نہیں۔ رات ہوئی امام حسین اپنا پورا قافلہ لے کے تے مکے چلے گئے۔ خط اتنے آئے کہ بوری بھری گئی۔ امام حسین اپنے پتریر چاچے دے پتر مسلم بن عقیل نو بھیجیا کوفے کہ جا کے جائزہ لائے۔ مسلم بن عقیل اپنے 2 بچے نال ہیں کوفے چلے گئے۔ کوفے والے نو پتہ چلیا کہ امام حسین دا بھرا آ گیا بیعت واسطے۔ پہلے دن 4000 بندے نے بیعت کی، دوسرے دن 8000 بندے نے بیعت کی، تیسرے دن 18000 بندے نے بیعت کی۔ مسلم بن عقیل نمازاں پڑھا رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے۔ کسی بندے نے شکایت کر دیتی یزید نے کہ مدینے چ ایک بندہ ہویا بیعت لے لیا، 40,000 بندہ دے مرید ہو گئے، انہوں نے نمازاں پڑھا رہا ہے، ہو سکتا ہے کل نو تیرے نال جنگ بھی کر لے۔ یزید نے حکم دیتا کوفے دے گورنر نو، کوفے دا گورنر اس ٹائم نعمان بن بشیر سی۔ نعمان بن بولے کرو نعمان بن بشیر، کہ مسلم بن عقیل اور جتنے بھی اندے بیعت ہوئے نے سارا نو گرفتار کر کے دربار رکھ لیا۔ نعمان بن بشیر شریف آدمی سی، نہایت سی، انہیں کوئی گرفتاری نہ کی تھی۔ دوسرے دن یزید نے یک طرفہ فیصلہ کیتا، نعمان بن بشیر نو ہٹا دیتا تے ابن زیاد نو گورنر بنا دیتا۔ ابن زیاد اعلان کرتا ہے مسلم بن عقیل تے دے جڑے مرید نے سارے نو جتھے پکڑو قتل کر رہے ہو۔ مسلم بن عقیل اعلان کیتا بھئی آؤ 40,000 جنہ بیعت کیتی، آپا بھی کچھ سوچئے سارے واسطے خلاف اعلان ہو رہے ہیں۔ 40,000 دے وچوں صرف 400 بندہ آیا، 400 پیشی دی نماز پڑھی، سلام پھیریا تے 100 بندہ رہ گیا، 300 بھی نس گیا۔ دیگر پڑھی 50 بندہ رہ گیا، 50 بھی نس گیا۔ شام پڑھی 15 بندے رہ گئے۔ عشاء دی نماز پڑھی تے ایک بندہ ہی نہ رہا، سارے نس گئے۔ ان مسلم بن عقیل سوچا بھی میں کی کرا، جنہاں 40,000 میرا ساتھ دیتا تو نس گئے، میں کدے جاواں، رستے تو نہ واقف۔ رات دا ٹائم ہے، مسلم بن عقیل اپنے 2 بچیاں نو لے کے سفر کر رہے ہیں، کوفے دی گلیاں پھر رہے ہیں، رستہ نہیں آ رہا۔ رات دے 12 دا ٹائم ہو گیا ہے، بچے نیند تو ڈگ پاؤندے، مسلم اٹھائندا ہے، ول چل دے وہ ڈگ پاؤندے نیند دے۔ ایک مائی دا دروازہ کھڑکایا، مسلم بن عقیل نے، مائی نکلی، مسلم رومن لگ گیا، دھاڑ مار مار کے دھاڑا روے۔ میں پوچھا کون ہوندے ہو تے کیوں رونا ہے؟ مسلم بن عقیل مائی نو جواب دیندا ہے، او میں کیا کچھ آنکھ سناواں تیکو تے میری امبڑی باشعورے، میں ہاں پردیسی اللہ راسی بیا وطن غریب دا دور، میرے نال 2 معصوم شہزادے جڑے سمن تو ہیں مجبورے، میں بھائی امام حسین دا جڑا وچ مدینے مشہور۔ مائی جواب دے دیئے مسلم بن عقیل کو، او ست بسم اللہ تسا جی آئے،
تے نہ تھی وہ کوئی پریشان تہاڈا اپنا گھر ہے جویں دل کردا ہے سمو میں تہاڈی باساں بن نگران او میں کیڑی خوش نصیب ہاں مائی تے جدے سید گئے بن مہمان اج رب دی رحمت میرے گھر آ گئی کتا کرم ہے رب رحمان مائی کھانا کھوا دی بسترے بنا دی سم پوندے اس مائی دے ایک بچہ آیا کھیڑدا کھیڑدا اس پوچھا اماں اے کون ہے پترا اے میرے پیر امام حسین دا بھرا ہے تے اے او دے بھتیجے نے اللہ دی رحمت ساڈے گھر آ گئی اس مائی دا بچہ مسلم دے ہاتھ چومدا ہے پیر چومدا ہے مٹھی بھردا ہے پیار کر رہا ہے خدمت کر رہا ہے تھوڑی دیر ہوئی باہر اعلان ہوا چھور بھج کے باہر نکلا اعلان کیا ہو رہا ہے ابن زیاد اعلان کرا رہا ہے کہ جڑا بندہ مسلم بن عقیل تے دے دو بچے انہاں نوں پکڑاوے او دا اتنے دینار انعام رکھے بچہ بے ایمان ہو گیا بھج کے گیا ابن زیاد کو کہ تیرا شکار میں قابو کر آیا گھر انعام میرا مینوں دے تے جا کے پکڑ ابن زیاد دو سپاہی بھیجے سپاہی آئے لیا پکڑ سپاہیاں مسلم نو تے ہن ظالم بد کردارے انہاں قید کر کے مسلم نو پیش کیتو نے وج ابن زیاد دربار ابن زیاد پوچھے اج سد انہاں نو جنہ بیعت کیتی 40,000 اج میرے کولو نے بچ سکدا ہو جا مرن کیتے تیار کیوں آئے کوفے کیوں آئے مسلم فرمایا ہے میں آپ نہیں آیا میں لے آیا گیا کون لے آ رہی او میں آپ نہیں آیا مینوں کوفیاں سڈے آئے تے لکھ لکھ کے خط ہزاراں مینوں گھر چھڈوا کے دھوکا کیتو نے ہن کم عقلی دیاں مارا جڑا گھر چھڈوا کے دھوکا کر دے تے او مرسی رلوانگ بیمارا میں نسل حضرت علی دی ہاں جدی جگ مشہور تلوار ظالم مسلم بلقین نو شہید کر دیتا ہے بچے رو رہے ہیں اعلان ہو رہا ہے بچیاں نو پکڑو ابن زیاد دے سپاہی کوفے دی گلیاں گشت کر رہے ہیں ایک ٹبے دی ٹیک لے کے بچے ستے پہ سپاہی آوے نے بالا کو والا تو پکڑ کے اٹھے دین پچھ دن کہوڑو وڈا بچہ ہاتھ جوڑی کھڑا ہے کیا جواب دینا ہے اسا ہیں پردیسی اللہ راسی تے باجو رب دینے کوئی سہارا ساتھ کرو چا احسان ایک بار ملاؤ چا ساڈا بابا مسلم پیارا تے یا راہ مدینے دے سکولہ چھوڑو اسا پیدل ٹر کر سو گزارا جرب توڑ مدینے پہنچا چھڑیا نہ آشو کوفے وقت دوبارہ رسیہ نہ انہاں دے ہاتھ تو بال لیندن سپاہی ابن زیاد دربار پیش کرے دے ابن زیاد جڑا نکا بچہ ہے نا انہوں بالا دو پکڑ کے زمین تے چاک مرے دا ہے چمکا مار رہا ہے وڈا پھرا پھرا دوتے ڈگ پوندا ہے میں کو مار ای کو نہ مار ہاتھ جوڑی کھڑے
ابن زیاد کو کیا ہے او مان چاچا نام خدا دے تے کر معاف اساں کو بھولے قسم خدا دی ماں پیو سکے نہیں ماریا اج تائی بھولے ایویں بے گناہ وچ کوفے دے تے ساڈی گئی بدنامی ہولے ابن زیاد اس مار تیری دا آپ رب گھتے سی مل وہ ظالم انہوں بچے نے شہید کر دیتا ہے ادو امام حسین دا قافلہ مکے میں ٹر پڑ رستے چ ایک شہر ملتا ہے کوفے دا امام حسین پوچھتا ہے کہ کوفے دا کی حال ہے شہر دستا ہے بھی تیرے پترین مسلم نو انہوں نے شہید کر دیتا ہے تیرے بھتیجیاں میں شہید کر دیتا ہے تو تیرے شہید کرن دے انہوں نے ارادے امام حسین فرمایا ساتھ لو بھئی آپ نہ چلیے واپس ہٹ چلو اصل لڑنا نہیں اصل کوفے دے کھاتے دے بدور جا رہے سا لڑنا نہیں لڑن نہیں جا رہے مسلم بن عقیل دا وچ بھرائے وعدہ امام حسین بے وفائی نہ کر جتھے میرا بھرا شہید ہویا ہے مسلم اتھے جاواں گے میں اپنے بھائی دا اپنے بھتیجیاں دا بدلہ لینا ہے قافلہ ٹر پیا ایک چٹیل میدان آ گیا ہے میرے پیر نے پوچھا ہے کیڑی جائے لوگا دسیا کر وہ بلا جاگ دے بیٹھے ہو میری بولی دی سمجھ آندی پئی ہے ہنے میں ختم کرتا دو محرم وسط شہر مدینے وچوں تے پیا ٹر سردار حسین کربل دی زمین ویران جنگل کو کی ترج کے پیار حسین دیکھے تحفے اکبر اصغر جائے دیکھی ترازی یار حسین ہمیں جتنا مشکل وقت آیا چایا سر دے بھار حسین چل دے کر وہ بلا میرے پیر حسین فرمایا غازی عباس جی سردار خیمے لہا غازی خیمے لہا ہم نے شروع کی تین زمین کربلا دی جو آواز آئی غائب دی آواز اے پردیسی اتھے دیرے نالا میں غیر آباد بنجر مٹ قدیمہ میرے تے کئی نبی انبیاء پیغمبر خب گئے میں کو آباد کسے نہیں کیتا تو بڑا رئیس معلوم ہونے تیرے وصل دی جا نہیں میں مشورہ دینیا یا واپس ہٹ جا یا اگا لنگ جا اتھے دیرے نالا ان زمین کیری فریاد کر گئے امام کو اے باتی میں دی ناممکن ہے او پردیسی دیرے لا نہیں اتھو کل مرسل نقصان اٹھا گئے تو قسمت کو ازمان نہیں تو رئیس نبیس دشیدائے تے ڈلیک دی آب و ہوا نہیں تے کو مشورہ دینیا وطن تے ہٹ جا اے بن آرام دی جا میرے پیر فرمائے زمینہ تو بھول گئی ہیں میں کو نہیں جان دی میں کون ہاں میرا نام حسین ہے میں علی دا پترہ زہرہ دا لالا نواسہ رسولہ گوشہ بطولہ میں تنے اے جب بات کر ساں محرم دی 10ویں دی پیشی تک موقع دے میرے پیر جواب دیندہ ہے او زمین کربل میں کو جان دی نہیں ہے میں تاج رہا جنت دا اتھے نور محل تعمیر کرے شاں کل رشتہ دار دی رت دا ایک دے ڈھاوی دے پیشی توڑے میں کڈے موقع خدمت دا تیری ریت دے وچ میں خون رلیساں ول دیکھے رنگ قدرت
زمین لاجواب ہو گئی، میرے پیر نے ڈیرے لا دیتے، حسین مال دے رہا ہے، اللہ لے رہا ہے، وچ دلال کون ہے؟ ملک الموت۔ ہن میرے پیر پوچھا ملک الموت میں دیون آنا، اللہ لون آنا ہے، تو سودا کرا رہی ہے، ذرا اے دس کے لون دیون والے نو کوئی گھاٹا تو نہیں؟ ملک الموت آدھی اپنا مال دکھا، لون والے دی قیمت نو ایک سا موٹ دسے سا۔ میرے پیر حسین فرمایا بچنا اکبر ذرا برقع ہٹا، 18 سال عمر شکل رسول، او جڑا اکبر جنس دلال ڈٹھی، بھائیو بہ گیا بہندا بہندا، آکھے دس صداگر ایہو جیا مال کیوں وچ بازار دے آندا۔ میرے پیر فرمایا جے اکبر نہ دیواں تے نہیں دین رسول دا رہندا، اے تا ہک اکبر ہے توڑے لاکھ ہوون نہیں دیون تو گھبرا۔ دوستو اس مضمون تے 4 گھنٹے لگتے ہیں، مگر میں آخری بات سنے نا، چلیے محرم دی 10ویں کربلا دا میدان ہے، میرے پیر حسین دا آخری امتحان ہے، نماز دا ٹائم ہویا ہے، نماز دی تیاری کی تھی، جڑے پاسے منہ کرے آگو تیران دی بارش ہویا۔ آخر میرے پیر نے رب دو مخاطب کر کے رب اگے عرض کی تھی، کیڑی عرض؟ اللہ حسین دی اس عرض دا کی مول پایا، توجہ کر، شان حسین ہے۔ میرا پیر حسین رب اگے کیڑی عرض کر رہا ہے، او نماز تڑی میں کو پڑھن نہیں دے دے، اے کوفہ شہر دے واسی، اوہ نماز پڑھا کہ میں تیول دیکھا کہ نونجا اللہ راسی، اتو غیب کنو آواز آئی تے نہ تھی تو غریب اداسی، جد دل کر دئی منہ کر کے پڑھو میرا کعبہ فردا آسی۔ میرے پیر نے نماز نہیں تھی، اللہ اکبر، آخری بندے ظہر نماز پڑھن دی خاطر امام دی شہادت، اس بندے دی میں فرمائش نہ فرما رہا، ظہر نماز پڑھن دی خاطر کیتی سید حسین تیاری، پہلی رکعت سبحانک اللہ ون سجدے وچ گزاری، او کتا وار ظالم سید اتے تے کر تیز تلوار دی دھاری، ریا سامنے کشدہ ویر پیارا رہی دے دی بھین پیارا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ او میرے دوست، ہن میں جدہ توبہ کیتی ہے نا، میں نے کوئی جماعت کسی دا پتہ نہیں سی، ایک دفعہ تبلیغی جماعت آ گئی، نگد جماعت انہوں نے منگی، نام لکھاویں لگ پہ جی، ٹھیک ہے نام لکھاؤں دے رہے، سارا نے نام لکھا دیتے، ماں ایک رائے گیا، جو میرے اس پاس سے بندہ بیٹھا ہو، میں نے ورکا مارے، تو بھی لکھا، وہ اٹھی نام لکھا، آئی دو ورکا مارے، میں کہا میرے دے وقت ہی تروڑے دے پہلے، میں اٹھی بیٹھا، میں بھی نام لکھا تھا، انہاں کہا گھر نہیں جانا ہے، ایتھو ہی جانا ہے، گھر تو ونجا تو مطا نہ آما، انہوں اتھو ہی ٹور لیا، چبا فلر ون سرگو دے چھے، نواز شریف دا دور رہی، موٹر بھی بن رہی سی، رستہ بند ہو گیا، مٹی شاہد سے ٹریکٹر، رستے چکندہ ہے کہ چاک کندہ نا ہے سالم، وہ دے نا تے انٹرچینج بھی لکھا ہے، سالم انٹرچینج، شاید موٹر میں تے گئے اس کو، سالم انٹرچینج، امیر صدائی پٹھان،
اسا کہ چاکے جرام کر لی صبح چلے گئے شام دی نماز پڑھی امیر صاحب نے کہا کھانا پکاؤ ماتناک سٹوپ ہوتا ہے جی سٹوپ اس ساتھی نے سٹوپ چلایا وہ شوں شوں دی آواز سن کے امام مسجد آ وہ نال ہی گھر سی وہ پوچھا کون ہو اسی کہا جی تبلیغی ساتھی ہیں کدی اجازت نہ لائے ہو اللہ دی اجازت ہے اس نے کہا نکلو میں نہیں رہن دینا نکلو اسے کہ اللہ کا بندہ ہے بے سخی تو دروازہ چھڑ کے کدے بندے اس نے کہا میں جو رہن نہیں دینا اسا کہا ساری صرف رات رانی صبح سے چلے جانا اسا کہا تسی رات آنا میں تو ایک منٹ بھی نہیں رہا امیر صاحب آئی پٹھان اسا کہا ہم بھی زندی پٹھان ہیں ہم نہیں جائے گا اس نے چاہے بسترے مسیح تو باہر چھڑ دیتے امیر صاحب ہے کیا بسترے چک لیا اسی چک لیا دے وہ باہر ستے سی چالواں باہر ستے سی چالواں باہر ستے وہ ایک آئی اسی 8 آئے والعالم تھک پہ یقین وجہ انہیں سپیکر کھول لیا انہیں اعلان کیتا پنڈ آلے ہو چک آلے ہو بسترے آلے مولویاں مسجد تے قبضہ کر لیا اپنے گھراں دا سمالا کر لو نمبردار دوسرے بندے بھیجے ایڈے ڈنڈے انہوں نے کولو نہ کہے جاؤ مولوی پکڑ کے لے آؤ آمد لی ہے بیٹھے جی ماشاءاللہ ایسے آ جاؤ آ جاؤ تو جناب وہ آئے 3 بندے ایڈے دے سوٹے انہوں نے کول انہوں نے سانوا کہ مولویو کٹیج کے جانا نہیں یا عزت نہ جانا ہے کدے تو انہوں ساڑھا نمبردار سے دیتا ہے ایسے بولو دین دی نسبت ہے جی فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ جرا کسی کو یاد کرے اگلا ضرور کرے ہے جی تو سا کرے دے تو میں بھی کرے گا چلو بھی تو انہوں سا دیرے چلے بھائی اسا بسترے چال انہوں سال لا سانو اگے لیا جی میں بھیدہ نو ایالی ٹور لے دے دیرے چلے گئے نمبردار پوچھتا ہے ساری مسجد تے قبضہ کیوں کیتا انہیں اسا کہ کیا قبضہ اسا تو مسافر ہے رات رہنا ہے صبح چلے جانا ہے انہیں کہا رات گرانی نے اپنے میرے کو رہو تے اپنے پتے لکھاؤ کیوں راتی ساری کو چوری ہو جائے اسے کنو نقصان پتے لکھاؤنے شروع کر دیتے جیسا میری باری آئی نا کہ میں پتہ لکھایا نہ لکھایا انور پیروکا وہ میرے مول ویکھ لگ گیا انور پیروکا تو فلمہ ڈرامے تھیٹرہ میں چوندا ہے یا میری سیڈی ویچ اسی ہون تک سن دے رہنے ہیں میں کہا جی میں او ہی ہاں کہ تو ہی نہ دے نال کی میں پھاس گیا میں کہا میں اللہ دے ولی دا بیان سنا اللہ ہدایت دیتی دین دے رستے تے نکلیا انہوں دی بولی ہوئی پیا کہ چھاٹ پیروکا کہ ہی کھاچ ماری بتا استغفر اللہ انہیں سیڈی تک فلم لا دیتی جیدے میرا بھی کردار ہے استغفر اللہ فلم کے بہو ہم سجن پیارا ماں دا پیار مٹی دا باوا غیرت راوی ہی رانجا سسی پنو ایسی سی اس اعلان کرایا جائے انور پیروکا کو دیکھنا ہے دیرے چاہ جائے دیرہ بھری گیا کوئی گل کرے کوئی گل کرے آخر پیروکا صاحب کتھے نمبردارا انہاں کہا جڑا پچھے بیٹھا ہے چٹی ڈاڑی آلا اس نے میری چٹی ڈاڑی دی انہیں ایک بندہ انہوں بھیجا میرے لئے جا پتہ کر میرے کو لیا میرے کو آدھا مولوی صاحب میں تو آدھے کو لئے گل پوچھتا جے نراز نہ تھی وہ میں کہا پوچھو میں کیا نراز تھی بنائے آکے تسی کون ہو دیو کون تھی دیو میں کہا سڈی تے کھڑوتا ہے مولوی صاحب مولوی ہیں آکے مولوی تے ہیں پر اونج کون ہے میں کہا انسان ہاں آکے انسان بھی ہیں پر اونج کون ہے میں کہا مسلمان ہاں آکے ٹھیک ہے مسلمان بھی ہے پر اونج کون ہے میں کہا میں کو یہ داسو بھئی اونج کے شائع کی ہیں تسی اونج کس نو سے دیتے ہو آکے ان شائع کا نہیں میں کو شک پہ کرے کیا انیسن بھٹی سجن پیارا فلم میں جیسا تھا کو ڈٹھائی سلطان رائی مصطفیٰ قریشی رنا بڑے سونے لگ دیا ہو تیا ڈاڑی تے میں کو ہوروے گل لگ رہی ہے میں کہا توبہ کر تو نبی دی سنت ہٹ کر لیا
نبی دی سنت ہٹ کر رہے ہیں، یہ لفظ واپس کر اور یہ کفارہ ادا کر، جرمانہ اسا کہدا کی کفارہ ہے؟ میں کہ ایک سروزہ لا، سروزہ لا، انہوں پتہ کوئی نہ ہوئے بھی یہ آدھا بھی سروزہ لیا، میں کہ ایک سروزہ لا، وہ پہ کہ سروزہ کتوں مل سی تھے، کتنے دا مل سی؟ میں کہ کتنے متنے دا نہیں، جنہا ساڑھی جماعت نے 3 ڈے واسطے جاوے ہوں کو سب سروزہ کرنے ہیں۔ وہ پہ کہ میں غلطی کر بیٹھا جنہا پوچھ بیٹھا، ان میں کوئی نہ دینا پھساؤں گا، وہ پیچھا ناس کیا، پیچھا جا کے وہاں جا دے اللہ دیتیا جی کہ او ہوئی ہے کون؟ انور پیروکا۔ اللہ دیتا پہ آکے دھور دھور بے وقوف ہوئے کراڑی تے نا غلام فاطمہ تھی سکتا، بے کراڑی تے نا غلام فاطمہ نہیں تھی دا، انور پیروکے تے داڑھی دا کوئی جوڑ ہے۔ اسا کہ اللہ دی قسم میں پوچھ گیا کھڑا انور پیروکا، کہ چلو یار تو قسم چاہی کھڑا ہے، دیلی من گھنتے ہیں جی انور پیروکا ہی ہے نا، تے موڑ ہی کسے اللہ دی پکاڑے چاہیا گا۔ میں کہا جی میں پکڑے چاہے ودا انشاءاللہ تو سارے پکڑی کری ہو۔ ایک بھی ساتھی مل دیں، نمبردار دے گھر کھانا پکا بسترے بنے، امیر صاحب ہے کیا پٹھان آئی اسا کہ او لگا ہم نفل پڑھنے وضو کریں گے، مسجد کی اجازت دو ادھر جائیں گے۔ نمبردار آکھا جیتے توڑا دل کردہ ونجو تو انہوں کوئی روک سکتا، تُسی تو لوگ کی نہیں سکتے ہو، توڑے نال پیروکا شناختی کارڈ ہے، بسترے چالے ٹر پہ دیرے جو نکلے، جنہا دیرے جو نکلے نا تھا نمبردار پہ جو سنیندہ ہے پیروکا صاحب، میں کہا جی یہ لوگ میں کو تنگ کی تھی کھڑے نہ دن وہیں دے تو پہ ہو، ایک دور ٹپے سنائی وجہ ٹپے سمجھ دے ہو نا، میں سوچا ٹپے دی تو میں توبہ کی تھی، یہ ہون میں نہ کرے نہ سا کو مسجد اج نہیں جان دینا، میں کہ صبح دی نماز دے ہوئے آیا تھا کو ٹپے سنائے سو، صبح دی اذان تھئی لوگ آئے بڑا رش، اندر نہ آون مسجد اج باہر کھڑے، امیر صاحب ہے کہ نماز قضا پہ تھی دی اندر تے آن دے نہیں ہے، اسی آپ نماز پڑھی، نماز پڑھ کے بسترے بدھے شینج بیٹھے ہیں، مشورہ سفر تک کرتے ہیں، جنہا نماز پڑھی گئی تو مسجد بھری گئی، سارے اندر آ گئے، ہون شینج جیسا بیٹھے ہیں، بڑا رش ہوئے، پچھلے بندے اگلے ہیں کو دھکے دے میں سارے اتر دکھے، امیر صاحب تے دو ترے بندے گھٹے پٹھان آئی، تھلو نکلا نا، مسے نکلا تو میں کو مخاطب کر جاتا ہے، او لگا تاتا کوپ کر دو زئی تاتا خوری نہ خوری تاتا پشت میں یہ ان کو ٹپے دے جان چھڑاؤ ایسا کو مرے دے، میں کہ صحیح میں ٹپے شروع کرے سا تو سمجھ کو جماعت جو کر دے سو، ہوا دا یک خوری ہک ٹپے دی جان دے سنا دے جان چھڑا، میں کہا باؤ بے تو آپ کو ٹپے سنا ماں، لوگ بہ گئے انہاں میں کو سپیکر لا دیتا، میں ذہن سوچیا انہاں نو او ٹپے سنا ماں جیڑے نہ دی زندگی بدلے، میں موضوع آخرت ایک نظم شروع کر دی تھی، مجرم ہیں رب در دیتے آ گئے ہیں، سن کے حال جہنم دا گھبرا گئے ہیں، بچپن دے وچ کھیڈا کھیڈیا بھج بھج کے، آئی جوانی پی تو شراب رج رج کے، اپنے تن نل بیتی آپ ہی سنا رہے ہیں، سن کے حال جہنم دا گھبرا گئے، ایک خالی ہر خالی اندر او کی دشا تو پوچھ بھی نہیں، کیڑے پاسے ونجا پلے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اپنے ہتھی وہ دوزخ پالن بنا رہے ہیں، سن کے حال جہنم دا گھبرا گئے۔ میں پوری نظم پڑھی، بڑی لمبی نظم سی، لوگ روئے، جنہا نمبردار سی نا دیرے چھڑیا وہ کھڑا تھی روئی جاتے، میں کہتا پیروکا صاحب ساڑے پلے تک ککھی نہیں ہے، سرب دے پیج تھی سو تک کی میں تھی سو، ساڑے واسطے کہ دعا کرو اللہ ساری زندگی بدل دے رہے، میں کیا نمبردار ایک وظیفہ کر لائے تیری زندگی اللہ بدل دے، سیوہ دا وظیفہ دس میں دسا، میرا ویر سے روزہ لائے آخرت بن جائے، سبحان اللہ،
جنہیں کوئی جماعت نہ تھوڑا بہت بھی ٹائم لایا ہے تو ہاتھ کھڑا کرے جماعت ماشاءاللہ یار تو آنو تو سروزے دا پتہ سی تسی تو سبحان اللہ کہنے سی چلو جنہوں نہیں پتہ ہوتا نہ آنکھیں نمبردار کہتا ہے میرے ویر سے روزہ لائے آخرت بن جائے گی میں کیا حکمت کو گل سمجھاواں تال تے دے میں وہ ذہن چ پاواں وہ ایک واری رائے مل جائے آخرت بن جائے او میرے تبلیغی ساتھیاں سبحان اللہ بولی کرو وعدہ میں ہی جانا کوئی اور بھی جاوے گا رائے بیٹھ میں کہ پوری دنیا رائے بیٹھ ہے من نمبردار نو کیا جیڑے ساتھی رائے بیٹھ دے بڑے خوش نصیب چھوڑ کے دنیا داری نو ہو ویندے رب دے قریب حاجی عبدالوہاب دا سن کے بیانے تھی ویدانے اتازہ ایمانے لگ ستے ہوئے وقت جگائے آخرت بن جائے گی میرا ویر سے روزہ لائے آخرت بن جائے وہ ہے میں ہی جانا ہے کہ کوئی اور بھی جانا ہے میں کیا اس جماعت دے نال رل گئے سید بخاری پیر اس جماعت دے نال رل گئے سید بخاری پیر کئی سردار نواب نے جھک دے تارک جمیل جہیر تارک جمیل دی سلطن بھی تھی او یوسف یوحنا بھی توبہ کیتی ہوئے باہر دے رحمت وسائے آخرت بن جائے نظر تو بڑی لمبی تھی مگر توالی سبحان اللہ کہہ دیا نا آخری جملہ کہے 35 سال میں فلمہ اندر کٹے تبلے سرنگیاں جوانی میری اور لٹ کے کھا لئی گرو چیلے بھنگیاں باقی میری ہے جو زندگانی پر سر نبی دی میں نات خانی ہوئے میرا پیر لاہوری گواہ آخرت بن جائے گی میں تھوڑا جا سنا دے میری جان حاضر ہے امیر المولا مدثر صاحب مدد اللہ مولا عالی اور بھائی محمد رفیق صاحب محمد علی میرا بیٹا احمد علی زرگر اور سب جتنے ساتھی بیٹھے ہو میرے دین دی نسبت تو سا ساتھی ہو کوئی شادی دے منگاؤ فون کریں میرے ساتھی پیرو کا حال ہے کسی نے اللہ پتر دے وے وہ دا حقیقت کرو سنت نبی دی بات دے سڈو پیرو کا حاضر کسی دی مائی سوے نا تو کٹا دے وے اتھے بھی سڈو تو پیرو کا حاضر یہ نہیں کہا میرے دوست ایک سالے نال ہوندہ تھی فلمہ تھیٹرہ میں منظور حسین کرلو وہ دے ہون ڈرامے ہیں شگل دے بھرے ہوئے موبائلہ میں فلمہ ہی بھرتا ہے تھوڑے دن ہوئے مولانا طارق جمیل دے ہاتھ تے انہیں توبہ کی تھی مولانا صاحب نے انہیں عمرہ بھی کرایا تے 5000 دا وظیفہ مہینے دا لایا سی ورنہ او کرلو سی ساڑھے نال تھیٹر جو ہوندہ سی ای تو اسی کہ میلہ کیتا پار جانو ہے دریاؤں پار وہ ہے وہ دنائیں جھوک بلوچہ دی سلار وین ویرسی وین جتے پیرے کو دم کردہ ہوندہ ہی دل دا بھنڈا ہاں بھنڈے آلے ایتے سے جناب تھیٹر لایا کرلو میں نے آکے سامان جانا ہے وہ دو بھوکا ہستے اڈے اپنے سیف لے لو آپ سم پہن دیا ہیں
شام اٹھ سو تے آخری ویگن تے چل سو تے رستے جڑا اڈا اپنا ہے پتن بیڑی دا، وہ کیڑا پتن ہے؟ ہاں کیڑا چکری شاہ، اتھو بیڑی دے لنگ پر میلے تے لگے۔ میں کہا ٹھیک ہے، اسی سام گئے۔ لو جی دن تھوڑا جا کھڑا ہو جی سانو جاگ لگی، بھج گئے، چڑھ کے آنا سی ادو رام پکی دیتے ویگن لگی آوے تو انہیں اتنے سی بھج کے پچھو پوڑی تو چڑھ کے چھاپتے کرایہ کروا کوئی نہ لی چڑھے ہو جائے۔ رست جا کے ویگن دا ایکسل ٹوٹ گئی۔ کنیکٹر آکے سارے کو سپیر ہے کوئی نہ اپنے اڈیاں تو نپو، ان سواریاں جڑی ہیں نا انہاں کنیکٹر آکے سارا بقایا دے، میرے اتنے پیسے، میرے اتنے پیسے، میرے اتنے پیسے، اسی بھی چھت تو لایا ہے، اصلا کرایہ دیتا ہی کوئی نہ لی۔ انہوں کرلو پہ آکے کنیکٹر نے باؤ آپ دے رولے ویچ میرا 500 نہ بھول جانا۔ وہ جج ہاتھ مارو سے کہا بھائی جان ویچ تا 500 دا نوٹ ہی کوئی نہیں۔ وہ دا کیا کرلو آکا 14ویں صدی ہے رنگ بدل بھی جاندے نہیں، میرا 500 ہی رولا رشوڑا گھات کو دیکھو 250 لے ہی لیا۔ بھاج وگے پتن تے پڑے تے بیڑی بدھی کھڑی دیں لائے گیا، بندہ کوئی نہ۔ میں کہ بیڑی چار بانے رسا تے کھولنے بیڑی آپے پر لگ ہوئی سی۔ میں نے آکا ساڑھے کو نہ سوٹا نہ واج بیڑی لمے وے لڑ پوے جا رکے اگاں کی نہیں 5 ٹن کی 5 رند سردی نہ اونجی آ کر کے موئے پہ ہوگی۔ میں تو نہیں چڑھتا تو اس تے جاٹو راتی دریاوی ٹھل میں دو پتے میرا پتہ ہی میں کیڑی قوم دا بندہ مکھا نہیں کہ سادی ایک بڑھڑی آئی اٹھ سے چڑھی جاتی تے اٹھ دے پیر تلے موڑی دا پتر آ گیا، وہ مائی نے اٹھتے سرسام ہو میں کہا میں تو سمجھ گیا نہیں وہ کیڑی قوم اور سا کہا سادہ ایک بندہ مار گیا سادہ سادی قوم دا قبر جنو داخل کر کے آ گئے پیچھے ہانٹے تے فرشتہ پہ اٹھا لیا سجے کھبے فرشتے بہ رہے وہ جن دے منہ کرے نا فرشتہ کو آکے مر ربوں کا وہ دوئے لے منہ کر لگے وہ بھی آکے مر ربوں کا وہ موڑائی دلے لے کر لے وہ آکے مر ربوں کا وہ موڑائی دلے لے کر لے یہ تاری چل دی رہی آخر فرشتے تانگ آکے منہ دیتے رکھ کے چاٹ ماری وہ اگو آتا ہے اللہ دی امان تو آڑیاں اینا آتا تو ساڑھا مرنا ہستے دل نہیں کرتا میں کہا میں نے تیری قوم دے ہون پتہ لائے ہے اسی پیچھا ہٹے اتھے ٹھٹا ہوئے اتھے رات رہے دیرہ ہوئے 2 کمرے کچے مکان وچلی دیوار میں باری ہوئے بندہ ہو دے لگ ٹپ جاوے 2 بڑھڑے سکتے پہ السلام علیکم وعلیکم السلام کون ہو پرانے آئے تسی کون ہو اساں کہ اسی بھی پرانے آئے انہاں کہا مدیاں سوتا پہیاں نے پیرو بوئے دے نال ناندیاں مجیاں آگا سے کوٹھے پاک صاحب انہیں عشاء دی اذان آ گئی جنہاں دا ڈیرہ انہاں دا ڈھگا چھوٹ گیا وہ وار کونڈ نو گیا بوٹے لئیاں وہ بتیاں لے کے ڈھگا لب دے وزے ہونے انہوں دو آمین تا روٹیاں دے آمین عشاء دی اذان تو پچھے موڑ گھنٹا گزر گیا روٹیاں کوئی نہیں ان کرلو پوچھا کہ بابا روٹیاں کھا کے سکتے پہ ہو یا لے کھانیاں ہی نہیں انہاں کا پترہ کھانیاں موڑ گھنٹا گزر گیا کوئی نہ روٹیاں کلو آکے روٹیاں کھا کے سکتے پہ سانو دیو نہیں میں نہ دا پتہ کروں مکہ کار ہنیرہ ہائی اٹھی جا جنہی وچری باری آئی دیوار دی ان دے جدوے کمرے لے وار گیا وہ تو باہر نکل عموماً ڈیرے آن دے گھڑا پانی دا بھریا پہ ہونا لوٹا پہ ہونا دریا دی مان پتہ نہیں کدو دا پانی بھرا پہ برف تو بھی ٹھٹا وہ تو لوٹا بھر لے ہو بوئے جا بڑیا کہ اٹھیو پرانا ہاتھ دھو تے روٹیاں کھا لو بجے کھانیوں سے نے تو ہاتھ دھو سے تے جے کھا دیو ہیں تاک سے ایسا تا کھا دیو ہیں اگلے آن دے دعا انہاں ستیا پہ اب اس طرح دے وچو ستیا ستائیں باہر ہاتھ کرتے ہیں پیاں پوائیں وہ کلو آکا تو آدھے لاکھ توڑتے ہوئے نے اور روٹیاں باہر کے کھانی ہیں یا سائیں کے کھانے تو آدھے موج کہیں گرا دے انہیں انہوں دوانو کٹھے کہ منجیتے سکیتو سے اکھے باہیں پیشا کن جو وہ باہیں پیشا کن کے حال تھکا کرے وہ ٹوٹی ارکان لے سکتے کروڑی کرو منہ دھو تو سا بابا ریت کا سفر کر کے سارے تا بسترے تو سا خراب کر چھتے
گوڈے تے پیر بھی ٹھار چھڑ انہاں کہ پترا اگاں بھی دوئے مہمان ہیں آپ دی منجی کو جھٹ پانی بھی ٹیندا رہا باہر نکلیا لوٹا اتھائی چ رکھو ادو ہوں کمرے لو وڑیا باری جو وڑ کے آ کے سم پیا اوشو دے بوڑھے ہاتھ دھو کے بیٹھے کدے روٹیاں ہوں سردی تو نہ جیسے گلا کرے نا بوڑھے وہ کمبے انہاں دا آواز کرے کمبے ایک بوڑھے آکھا میں تا نمونیا پہ ہوندے میں تو ہوں سمدا جیسے روٹیاں میں نے اٹھا لے دویا سا کہ مامی شاہ پانا ادو میں بسترن وڑ گئے سانو پہ آخر پترا ہوں سائیں پاؤ والی روٹیاں ہی دیر ہے اسی تو کئی ستے پہ آئے ہوں پتہ لگ گیا بھی ہے نہیں پرانے تو روٹیاں بھی آلی نہ کھانیاں گھنٹہ موڑ گزر گیا ڈیرے والے آویں تو روٹیاں لے آویں گھنٹہ گزر گیا کلو آ کے بھوک تو نیند روندی نہیں پئی میں جانا کہ مرونڈا لے انہاں ہٹی تھی باہر نکلا نا ڈیرے تو یا نکلے تو لاگ مگر کتا گیا ڈگدا ٹھاندا منجی تے ڈٹھا میں کہو کہ ہو گیا کہ کتے چیک لیا واہ واہ دیر ہو گئی میں نے آخیا میں کی کرا بھوک تو نیند رہتی ہوگی چلو شگر نہ رات ہی گزار گئی میں کہا ٹھیک ہے میں نے آخیا تو بولنا نہیں چپ موڑو ٹھیک جا جیسے بوڑھے چنگے گرم ہو گئے اسے باری جو باہر نکل کے اسے کمرے جو باہر نکلا وہ لوٹا موڑ بھر لے اسے بوئے چاہ کے آدھا بابا تھوڑی جی سالنے چاہی دیر تو میں آ کے جلدی کر بیٹھا اٹھیو ہاتھ کھا لو تو روٹیاں کھا لو انہاں کہا ہون تا ساٹھار گیا ہیں ہون کی کروں ہے اکھے تو ستے نہیں رہے کہ جی اکھے میاں ستے پہ بندے دا کا پیچھا ناپاک جگہ تو بھی ہاتھ لگ جاندہ ہے اٹھیو ہاتھ کھا لو نانو موڑ منہ دھوا پیر دھوا روٹیاں کرا ٹھار کے بہا دیتو اپنی منجی کو جھٹ پانی بھی ٹیندا رہا باہر نکلیا لوٹا اٹھائی جا رکھو ادو کمرے لو وڑیا باری جو وڑ کے آ کے سام پیا وہ موڑ ہاتھ دھو کے بیٹھے کنے روٹیاں انہوں تو دیوڑ من دے گالی مندے کٹھے میں نہ دے ہی کیتا ہے نا جو روٹیاں نہ ہی دیوڑیاں ساڑھے نہ مذاق کیا کرنا ہمیں باہمیں سویرے 5-5 دا ساڑھے تے کرا اپنا دوائی دے پیسے لگ جاوے اور سانو پہ کر پترا اور سائیں پو اس تک ہی سوتو پہ وہ گاڑی دے 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 بستران وڑ گئے یا بستران وڑے تو ڈیرے دے مالکا ٹرے وچ روٹیاں سالانوں نہ رکھے ہوئے اور نمبردار نوکر نو آکھیا ٹرے مینو پکڑا اور تو لوٹا پہ اسے تے پرانے دے ہاتھ ہوا اس بھی وہ لوٹا بھر لیا بوئے جو بڑے آکے اٹھی ہو پرانے ہاتھ دھو اتا آیا دھو کے اکے بیٹھے بوڑھا تیرے کول پیا ڈنڈکا دے دو وہاں ہتھانا جو وگایا تو نو آشی میں نے جایا وہ چمیاں تے نمبردار دے اتے ٹرے بھوئے دے ڈھائے پیا سالان ڈول گئے نمبردار رکھا کی تو سالان نہیں ڈول چھڑے نہیں اگر تیرے سالان دے پائے گی میرا سر پاٹ گیا لہو وگی جانا کہ کی ہو جائی کہ پتہ نہیں تو بالا بھج جائے یا کی ہو جائے میں تو یہ کہا اٹھی ہو پرانے ہاتھ دھو انہوں تیلیاں بال کے دیکھے چھاتا صحیح سلامت وہ پچھر بابا کی شاید جا میرے نوکر دا سر پاڑ دیتا وہ بوڑھے تا کوڑے بیٹھے آنے چپ وہ نہ بولے وقت پچھر ایک اکدا ہویا بوڑھا بولے ہو سکا کی ہونا ہے میرا ہے دے میرا ہے نہیں تھا اٹھیو پرانے ہاتھ دھو اینجی پرانے ادھے نو ہاتھ لایا جو پاک ہی نہیں پہ ہوندے کیوں پتراؤں کیویں گا لے کرلو آکھا بابا شاہوں قرآن دی 3 دفعہ ہاتھ پہ دھوندے ہو انہوں گئے نمبردار انہاں دو دنوں کھٹا لگ گئے جاگنا سانو بھی روٹیاں دیتیا انہاں نے بھی دیتیا میں کرلو آکھا پاسوا ازانہ لے تو اٹھی جاؤں آدھے بندے آویکھنا بھی انور پیروکا ہی ٹھیٹر آڑا نال آئی کرلو اتراتی ڈرامہ انہاں بنائی رکھیا اسے ازانہ لے اٹھی گئے جا بوٹے نواگ لالا کے سیک کے دے کیتا اللہ تعالیٰ ہی دے دے وے تے اس بندے نے دے ایو جے بندے نے دے دے انہوں کرلو تبلیغی جماعت نے ٹائم لا رہا ہے او میرے دوست میں جدہ توبہ کی تھی میری پہلے رشتہ دارہ جک شادی تھی وہ فوت ہو گئی دعا میرا رشتہ میرے ساتھی تھے سلطان رائی مصطفیٰ قریشی نور جہان انہیں فلمی اداکارانہ کرا دیتا اس وقت بھی وہ فلمیں کام کر رہی ہے میں توبہ کر دیتی میرے پیر پوچھا بیٹا آپ کے بیوی بچے میں کہا جی بیوی ہے تو بچے نہیں ہیں کہاں ہیں شاہ نور سٹوڈیو کے پیچھے گلشن پارک وہاں مکان ہے آپ فرمایا جاؤ اس کو بھی توبہ کی توفیق ہدایت کرو دعوت دو کہ وہ بھی فلموں کو چھوڑ دے
میں گیا جی 4 مہینے تو بعد، پہلے ہیرو کارڈ لمبے بال ہوتے تھے، کلین شیپ ہوتی تھی، کڑھائی والے چولے ہوتے تھے۔ جب 4 مہینے کے بعد میں گھر گیا، سر پہ ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، چہرے پہ نبی کی سنت تھی۔ میں اپنے گھر داخل ہوا تو میری بیوی دیکھ کے کہندی ہے بابا تو کون ہے بغیر اجازت اندر آ گیا؟ میں کہا میں انور پیروکا ہوں۔ کہندی تو پاگل ہو گئے کی حالت بنا رکھی؟ میں کہا میں اللہ دے ولی دا بیان سنا، اللہ نے ہدایت دیتی اور تینوں دعوت دے میں کہ تو بھی توبہ کر دے فلموں سے۔ وہ کہتی جا تو بڑا مولوی بن گیا، سچ چوہے کھا کر بلی حج پہ تیار ہو گئی، تو میرے کام کا ہی نہیں رہا، میری آنکھوں سے دور ہو جا۔ میں چلا گیا، میں حضرت کو بتایا تو حضرت فرمایا بیٹا اگر وہ توبہ نہیں کرتی تو پھر اس کو چھوڑ دو۔ میں نے چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ میرے پیر نے پھر میری تیسری شادی کرائی، تیسری شادی کرائی 60 سال کے بعد۔ دوستو میری اس ٹائم 60 سال عمر ہے اور جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے اس کی عمر 16 سال ہے۔ مدرسہ سے فارغ ہوئی، حضرت نے نکاح پڑھا دیا، ان کے والدین کو بلایا کہ میں نے رشتہ لینا اپنے بیٹے پیروکا کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پورے بچے بچیاں بھی قربان ہیں۔ دوستو یہ دین کی نسبت ہے کہ 60 سال کے بعد اس بیوی چو اللہ میں کو 4 پوتر تھے اور انہوں نے نام میرے پیر نے رکھے۔ پہلے دا نام رکھیا احمد علی، حضرت دادے دا نام احمد علی لاہوری۔ دوسرے دا نام رکھیا عبید اللہ انور، وہ لاہوری رحمت اللہ کے بیٹے تھے۔ تیسرے دا نام رکھیا اجمل قادری، وہ پیر کا اپنا نام۔ چوتھے کا رکھا محمد اکمل، وہ حضرت کے چھوٹے بھائی مدینہ ہی میں رہتے ہیں۔ تو میرے دوست یہ دین کی نسبت ہے۔ نیکاں دے لڑ لگیا میری جھولی پھل پے، تے بریاں دے لڑ لگیا میرے اگلے بھی ڈل گئے۔ نیکاں دی صحبت کر لو نیک بن جاؤ گے، برے کی صحبت کرو گے برے بنو گے۔ یہ وہ انور پیروکا ہے کہ کنجروں کے ساتھ رہتے تھے، اب نبی کے منبر پہ بیٹھے نیکوں کی صحبت کا صلہ۔ میں لاہور ایک جات گئے، میرا بیٹا کہتا ہے ابا جی کھاؤن واسطے کوئی چیز تو لے لیے سفر واسطے؟ میں کہا لے لینے ہیں۔ ایک ساتھی کنوں ویچدا ودا ہوئے مالٹے سائیکل تے آواز دے وے لے لو سنترے، لے لو سنترے، سنترے لے لو سنترے۔ میں کو سدیا، میں کہو رہا اتنا چھوٹا جا لفظ لا برکت ہوئے اس کو نے کہ دسو۔ میں کہ تو آنا نا لے لو سنترے، تو آنکھ لے لو اچھے سنترے۔ وہ کہتے لفظ تو وہی ہے، یہ تھوڑا سا ملا ہے۔ میں نے کہا یہ تھوڑا سا ملنے سے اس کے معنی کی وضاحت ہو گئی۔ وہ کہتا مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی۔ میں کہتا معنی یہ ہے، میں دسا میں کہتا معنی ہے کہ اچھے سنگ ترے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اچھے سنگ ترے کہ اچھا دا سنگ کر لو میرے ابھراواں، تر جاؤ گے، اللہ نے جھک جاؤ۔ جو اللہ کو چیز جھکی ہوئی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ جھکے درخت کو پھل زیادہ لگتا ہے، کہتے ہیں نا۔ چلو یہ سمجھنا ہے، میں آسان طریقے سمجھاؤں۔ میرے کول بڑے بڑے سٹیپٹومائسین کے سمجھاونا لے ہیں۔ لوگ حکا چھک دیں، حکا تے مذہب حکا، حکے وچوں پانی والی جگہ جو دو چیزاں نکل دیں، کیڑی کیڑی؟ ایک نڑی تے ایک نٹا۔ اے ویکھو نا آ نڑی اس طرح جھکی ہوندی ہے نا حکے دی، ڈٹا سیدھا آکڑا کھڑا ہے۔ جڑا بندہ حکا چھکن واسطے آسی نڑی کو منہ لاسی تے چھکی سی، نڑی کو منہ لگا، نڑی دا منہ چمی گیا، بوسا تھی گیا۔ دیکھو چمی گیا تے ڈٹے واسطے کیا آکھے سی؟ احمد علی بار ٹھنڈی ہو گئی، تازہ بھار اگ۔ معلوم تھی کہ جھکن والی نو بوسے تے آکڑن والے دے سر تے بھا۔ اللہ کو جھکن والا بندہ پیارا ہے، آکڑن والا بندے دے سر تے بھا دے۔ دوستو اللہ کو جھک جاؤ، اللہ ڈاٹھا مہربان ہے۔ اللہ فرمائے دے بندہ تو ایک قدم میرے لئے ٹر کیا، میں 10 قدم تیرے لے آواں اور تے کو اپنی رحمت دی جھولی سے بٹھا لوں۔ یہ اللہ کا بڑا بڑا احسان ہے۔ میں جب توبہ کی نا مجھے کوئی نماز نہیں سی آتی، نماز نہیں سی آتی۔ میں پیچھے کھڑے ہو جانا جماعت کی صلاح نیند لینی، اللہ اکبر سبحان اللہ، نماز تو آتی نہیں تھی، چپ کر کے کھڑے رہنا، چپ، ادھر دیکھ لینا سجدہ بھی کر لینا، ادھر بھی دیکھ لینا سجدہ کر لینا۔ لوگوں میری شکایت کر دی پیر کے سامنے کہ آپ کا مرید نماز کیسے پڑھتا ہے؟
حضرت نے بلا لیا، بیٹا نماز کیسے پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جیسے دوسرے پڑھتے۔ آپ فرمایا پڑھو، سناؤ مجھے نماز، پڑھو۔ تو میں ہاتھ باندھ کر کے سر نیچے کر کے کھڑا ہوں، چپ۔ حضرت فرمایا اونچی اونچی پڑھو، تو میں نے سر اونچا کر دیا۔ آپ فرمایا زبان سے پڑھو، نماز تو مجھے آتی نہیں تھی۔ آپ کو پتہ چل گیا اس کو نماز نہیں آتی۔ مفتی عثمان صاحب ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے، حضرت بلایا، عثمان جی پیروکے کو نماز یاد کرا۔ اس نے نماز یاد کرا دی، میں نے حضرت کو سنائی، حضرت خوش ہوئے۔ عثمان جی پیروکے کو طریقہ بتا دو نماز پڑھنے کا۔ تو مفتی عثمان نے کہا جس طرح میں کروں اسی طرح آپ نے میرے پیچھے پیچھے پڑھنا ہے۔ میں کہا جی ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، اللہ اکبر سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر سبحان ربی العظیم۔ اس طرح میں پیچھے پیچھے پڑھی جاؤں، جس طرح مفتی صاحب پڑھے میں پیچھے پیچھے میں ہی پڑھتا ہوں۔ اگر مفتی صاحب کھرکے تو میں بھی کھرکے لگ پاؤں گا۔ مفتی صاحب کھنگ ہے نا، میں بھی کھنگ پاؤں گا۔ ایک دفعہ مفتی صاحب نے زمین پہ پیر مار دیا، ایسے پیر مار دیا، میں بھی پیر مار دیا، سلام پھیرا۔ پوچھا آپ نے پیر کیوں مارا؟ میں نے کہا حضرت آپ نے کہا نہیں تھا کہ جس طرح میں کروں اسی طرح کرنا ہے؟ وہ اللہ کا بندہ، میرے تو پیر پہ کیڑا چڑھا۔ دوستو تعجب کی بات ہے کہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، نماز کا نہیں پتا، وضو کرنے کا نہیں پتا، غسل کرنے کا نہیں پتا، کھانا کھانے کا نہیں پتا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں انگریز کے گھر پیدا نہیں کیا، سکھ کے گھر پیدا نہیں کیا، عیسائی کے گھر پیدا نہیں کیا، مرزائی کے گھر پیدا نہیں کیا۔ اللہ شاہ کو اس نبی دی امت جو پیدا کیتا ہے کہ جدے واسطے پہلے پیغمبر فریاد کرے دے ہن اللہ ساکو پیغمبر نہ بنا، ساکو آخری نبی دی امت جو پیدا کر دے۔ ایسا کتنے خوش نصیب ہے۔ او میرے دوست، میں توبہ کی تھی، میں نے کوئی نعت نہیں سی آندی، شیرہ والے رہنا۔ ایک دن رات 2 دا ٹائم ہو گیا، اگو صبح ہوئے بقرعید، اب بکرے والی عید، گوشت والی۔ میں کہ سویرے حضرت شیخوین دا میلہ لگا، اسی سارے تھیٹر ہون گے، گامن، اللہ بخش، انویسن بھٹیک، انور پیروکا نہیں ہو گیا۔ شیطان نے حملہ کیتا، میں گانا شروع کر دیتا، مائی وے میں نو گھڑا چوا دے، استغفر اللہ۔ لوگوں نے سنیا جو تہجد پڑھ رہے تھے، حضرت کو شکایت کر دی۔ حضرت بلا لیا، بیٹا آپ رات کو مسجد میں گانے گاتے ہو؟ میں کہا جی غلطی ہوئی، معافی دیجیے۔ آپ فرمایا معافی تب ملے گی سناؤ گے تو۔ میں کہا جی تو گانا ہے مسجد کی میں سناؤں؟ آپ فرمایا جو راتی پڑھ رہے وہ تو مسجد ہی آئی ہے۔ میں گانا شروع کر دیتا، میرے حضرت نے رومنا شروع کر دیتا، میں گائی ونجا حضرت روئی ونجن۔ آخر میرے پیر فرمایا بیٹا آپ کی کتنی سریلی آواز ہے، اگر یہی آواز اللہ کا فرمان پاک پیغمبر کی شان میں استعمال کرے تو کیا ہی فائدہ ہوگا۔ میں کہ جی میں نے تو نعت نہیں آندی، گانے آندے۔ آپ فرمایا اسی وقت رات کے 2 بجے وضو کرنا ہے، نفل پڑھنے، کاغذ قلم لے لینا ہے، نعت خود بخود ہی بن جائے گی۔ میں نے ایسے کیا، نفل پڑھے، کاغذ قلم لیا، قلم کو میں نے حکم دیا، توجہ، اے قلم، اے قلم، اے قلم، قلم کہہ دیئے جی پیرو کا۔ میں کہا تیار ہو جا۔ قلم کہہ دیئے کی کرا، میں کہا لکھ۔ قلم کہہ دیئے کی لکھا، میں کہا جو تینوں میں کہنا وہ لکھ۔ اے قلم تو دم بدم سونے نبی دا شان لکھ، آمنہ دے لال کو کونین دا سلطان لکھ، آسیاں دے واسطے گناہگارہ واسطے بخشش تے تو سامان لکھ، اچھے بری دے اتے رحمان دا مہمان لکھ، مدینے نو راہ ہووے، مدینے کو راہ ہووے، عربی دے قدماں وچے شالا آخری سا ہووے، ہووے یا نہ ہووے؟ اللہ سارا نو مدینے لے جاوے۔ میں 2 فروری نے عمرہ تے گیا سا، عمرہ کر آیا۔ ایک شیر لکھیا جو تو لاہوروں فلائٹ اڑ دی ہے نا، جاتے دوڑ دا یک دم ہے انج تو اٹھتا ہے،
اس نے وجود کمبنی آتی کیفیت عجیب ہی ہو جاتی میں لکھیا ایڈا تھی شوق مدینے دی رب تے بدل نصیبے 2 فروری لاہور فلیٹ اڈی ہو گئی کیفیت عجیب او میں مکے وج ڈٹھا ہر دے سر منے ہوئے کوئی امیر یا چاہے غریب رنا مار کے ڈھائیں یار پیرو کا خانہ کعبہ دے ہو قریب کیڑی دعا منگی پتر ٹالی دا ربا سارے کو دیدار کرا سونے روزے دی جالی دا میرے حضور نبوت اعلان کی تسی طائف دا بازار لوگوں میرا کلمہ پڑھ لو فلاح پاوے سو توجہ باہونے دعا کرا دیتے ہیں بس آخری جملے میں میرا کلمہ پڑھ لو فلاح پاوے سو کافرہ پتھر مارے حضور دا جسم لو لوہان کیتا میرے آقا نے پتھر جھل کے بھی کیڑا جواب دیتا دس دے وہاں کہ حضور پتھر جھل کے کی جواب دے رہے ہیں وکدہ پان ریا آمد نہیں او وکدہ پان ریا ظالمہ پتھر مارے آقا پڑھدا قرآن ریا وہ کہتے ہیں جی تو اللہ دا سچا نبی یہ دس کا ساری مٹھ کی ہے میرے آقا فرمایا میں دسا یا مٹھ والی چیز بول کے دسے وہ کہتے ہیں پھر تو کمال ہی ہو جائے گا میرے آقا فرمایا بول مٹھ جیڑی بھی چیز ہے اللہ دے حکم نال کدے حکم نال بول تے کنکریاں مٹھ جی کی کہہ دیا نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ والرسول کافر نس پہ یہ تو بڑا جادوگارے استغفر اللہ یہ کول نہ کھڑیا جے جنہیں پتھرانوں بلا لیا ہے جادو کر لے گا شہر میں اعلان کر دیتے سارے شہر جادوگر آ گیا بچ جاؤ ایک مائی بولی سن دی ہے میں جادوگر کو ڈٹھا کا ہی نہیں کہ میرے متھے نہ لگ بنے میرے تے جادو نہ کر رہا ہے جادوگر دی جاتی ہوئی سامان دی گٹھڑی بن لئی گٹھڑی وزن والی چکی نہیں جا رہی گھیل کے سڑک تے آ گئی بڑی پریشان میرے آقا دے تو قافلہ گزریا ہے مائی پریشان میرے آقا پوچھے اماں کیویں پریشان بیٹھی آؤ تے مائی کہندی ہے پترا ہولی بول آہستہ بول سن دئی میں جادوگر سن دئی ہولی بول میرا کمائی تے سوال کرے دیں میاں محمد بخش دا میں شیر سنا رہا جنہا میرا شیر ختم تھی سی میں حد دا اشارہ کرے سا ہر بندے دے منہ وچ سبحان اللہ دی آواز آوے میرا کا کیا فرما رہے ہو دسنی مائی تو کدروں میں آئی تے کدرے ہے تو جانا کھول حقیقت دس دے میں کو تیرا کتھے ہے وطن ٹھکانا سارے بولے کرو سبحان اللہ انج بولو کہ بغیر ہوا تو تمبوتا چائے بنے مائی کہندی ہے میرے پترا اس علاقے دی رہنا لیاں اتھے اس واسطے بیٹھیاں کوئی لنگدا ٹپدا رائی ہے مینوں گٹھڑی چوا دے میرے آقا فرمایا اماں گٹھڑی دا تا وزن بھی کوئی نہیں تینوں کی پتہ ہے میرے سر تے کیڈے وزناں دے بھار ہائے ہائے اوتھے بھی امت یاد آ گئی او گٹھڑی مائی دی او چک لئی سونے تے چل
جان آمنا دے لالے اپنا رستہ چھوڑ کے آقا او ٹر پہ مائی دیونارے سفر ہو رہا ہے ایک جاتے چل دیا مائی روکنے دیئے وے میرے پترا سامنے میرا گھر آ گیا ہے گٹھری رکھ دے میرے آقا نے گٹھری رکھ دی اجازت لے کے ٹر پہ چاند قدم چلے مائی آواز دے دیئے پترا جی اماں اریا میرا آقا واپس آ گئے اماں ہن کی کام میں دس میں کیتی ونجا پترا کام تا کوئی نہیں تو میرا سامان چاہ لے آیا ہے میرے تے احسان کیتا بھی اس احسان دا بدلہ میں تیرے تے احسان کرنا چاہ دیا میرے آقا فرمایا ماں دس کے رہا احسان کرے نہیں ہے ہن مائی بھی دسے دیئے حکمت کو وے ماتا دے دی حکمت کو وے ماتا دے دی تے اشنو دل تے ٹکاوی ایک تھے ہی جادوگر رہدا تے اس تو بچی داراوے اچھا نہیں اماں فکر نہ کر او جادوگر دا نا کیے ان دا گھر کیڑے پاسے میں دس میں اس پاسو لنگاں گائی نہیں اماں کہہ دیے نا دا کوئی پتہ نہیں او دے گھر دا بھی کوئی پتہ نہیں پر ایک گل میں لوگاں کول سردی رہنی ہاں او تینوں میں دس دینی ہاں میرے آقا فرمایا ماں کی سردی رہنی ہاں انہوں مائی پی دسے دیئے اس دے ہاں اس دے او بندے او دے ہو نہیں جاتے اس دے او بندے او دے ہو نہیں جاتے جڑے کولے او دے جا وے بندے اور نشانی دا پتہ نہیں ہو میں کو انہوں محمد محمد نکے دے اچھ گئے سبحان اللہ اچھا نہیں اماں فکر نہ کر جڑے پاسوں میں محمد نہ سنا گا وہ رستہ میں چھوڑ دیا کراں گا میرا کافر چل پہ چاند قدم چلے مائی پھر آواز دے دیئے پترا جی اماں اریا میرا کافر واپس آ گئے اماں ہوڑ کی کام میں دس او بھی من کیتی ونجا پترا کام تا کوئی نہیں وے میرے پترا میں نو کام پوے گا میں تنو کی میں لباں گی میں تیرے نام دا کوئی پتہ نہیں میں تیرے گھر دا بھی کوئی پتہ نہیں میں تیرے ابے دے نام دا کوئی پتہ نہیں میں نو اپنا پتہ دسی ون میں نو کام پوے گا تے میں تنو پتے تے لب لیا کراں ہن میری آقا اپنا پتہ پہ لکھے دل عبداللہ دا سبحان عبداللہ دا میں پتر نمازی میرا وچ مکے دے ہے دیرا جسنو تو ہے جادوگر کہہ رہے وہ نام محمد ہی میرا وے میری پترا جے تو محمد ہے تے تیرا جادو میرے تے بھی اثر کر گئی ہن میرے تے کسان تکی دی جا کیڑا مائسان ہاتھ جوڑ کے مائی اوے پیر تے ڈے پئی کندی منت میرے تے ولائی جا جے تو اے محمد میرے سونیا پترا
مینو اپنا کلمہ پڑھائی جا اللہم صلی علی محمد وعلی آل کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم انزل الذی رحیم لتنذر قوم غافلون لقد حق القول الاکثرهم لا یؤمنون جعلنا فی اعناقهم مغللا فهي للأذقان فهم مقمحون اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا ما شاء وسع السماوات والارض ولا یئوده حفظهما وهو العلی العظیم اللہم وسع رزقی وسعت اللہ من خلقک اللہ لطیف وادی من یشاء بغیر حساب میرے اللہ جتنے ساتھی آئے بیٹھے ہیں یا گھراں بیٹھ کے سنتے بیٹھے ہیں سب کو قبول فرما اللہ ان سب کو پکے ٹھکے نمازی بنا اللہ ان سب کو روضہ رسول کی زیارت کرا اللہ خیر پر ٹامی شہر تے رحمت دی بارش ہو اللہ نہ دے فصلہ تے رحمت فرما اللہ نہ دے ڈھورا تے رحمت فرما اللہ جس شادی پہ یہ اللہ کا قرآن سنایا گیا پاک پیغمبر کی شان سنائی گئی اللہ کی شان سنائی گئی اللہ شادی کا نابادی کو آباد فرما اللہ ان کو نیک بنانا اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرمانا اللہ اس شہر خیر پٹامی دے جتنے بھی چھوٹے بڑے بزرگ فوت ہو گئے انہوں نے سب دی مرتبہ فرما اللہ انہوں نے قبر نور نہ روشن فرما انہوں نے جنت باغہ میں گھر بنا قیدیاں رہا فرما بیمارہ شفا فرما اللہ جس کے پاس اولاد نے ان کو صاحب اولاد فرما اللہ جن کو اولاد دی ہے ان کو اپنے والدین کے فرما بردار بنا اللہ میرے پوتے علی حسن حسین کو نیک بنا حافظ قاری عالم بنا اچھا 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 پیدلے دے بھائی گھر والی فوت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ دادی اماں فوت ہوئی ہے میرا اللہ اس کی آخر نصیب فرمانا اس کے ذرا ذرا گناہاں کو معاف فرما دے اللہ نے سارے نو معاف فرما دے اللہ نے سب کو ایسے قبول فرما جیسے انور پیروکا کو قبول کیا اللہ اللہ شہر خیر پٹامی دی جتنی بھی میری دھیاں بہناں بیٹھیاں اللہ انہوں نے ایک گھر نصیب فرما اللہ میری دھیاں بہنا ماما کو اما عائشہ صدیقہ اما فاطمہ سین زینب والا پردہ نصیب فرما اللہ نہ دی بچی بچے دے دلوں نو قرآن دا صندوق بنا اللہ نہ دے آمن والے برے وقت تو بچا اللہ ان سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما اللہ ان سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے اللہ ان سب کو مرد وقت سونے محمد کا کلمہ نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ صحابہ اجمعین